الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہ تبارک تعالیٰ کے بابرکت نام سے آج ہم قرآن حکیم کی سورت نمبر 103 سورہ والعصر کے مطالعے کا آغاز کر رہے ہیں۔ یہ قرآن حکیم کی مختصر ترین صورتوں میں سے ایک ہے، اس اعتبار سے کہ قرآن حکیم میں جو مختصر ترین صورت ہے وہ 3 آیات پر ہی مشتمل ہے، اور وہ 3 ہی صورتیں ہیں، جن میں سب سے مختصر ترین صورت سورہ کوثر ہے، یہ بھی 3 آیات پر مشتمل، اور پھر سورہ نصر ہے اذا جاء نصر اللہ والفتح، یہ بھی 3 آیت پر مشتمل، اور اس کے بعد پھر سورہ والعصر، یہ بھی 3 آیت پر مشتمل یہ صورت ہے۔ نزول کے اعتبار سے بھی یہ قرآن حکیم کی اولین صورتوں میں سے ہے، اور قرآن حکیم کا جو مقصد نزول ہے اس کے اعتبار سے بھی ایک جامع ترین صورت ہے، یعنی قرآن حکیم کا جو پیغام ہے، جو اس کی دعوت ہے، اس اعتبار سے اس کے اندر انتہائی جامعیت ہے۔ جیسے کہ سورہ اخلاص توحید کے اعتبار سے قرآن حکیم کی ایک جامع ترین صورت ہے، اسی طریقے سے یہ سورہ والعصر قرآن حکیم کی جامع ترین صورت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے 2 اقوال ہمیں اس صورت کے بارے میں ملتے ہیں، کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر قرآن حکیم میں سورہ والعصر کے علاوہ اور کچھ بھی نازل نہ ہوتا، صرف سورہ والعصر ہی نازل ہوتی، تو بھی انسان کے ہدایت کے لیے یہ کافی ہے۔ اور ان کا دوسرا قول یہ ملتا ہے کہ اگر لوگ صرف قرآن حکیم کی ایک ہی صورت پر غور و فکر کر لیں، یعنی سورہ والعصر پر، تو یہ ان کی ہدایت کے لیے کافی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمیں روایت میں یہ بات ملتی ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین اکثر و بیشتر جب آپس میں ملتے تھے تو جدا نہیں ہوتے تھے جب تک کہ ایک دوسرے کو سورہ والعصر سنا نہ لیں، یعنی قرآن حکیم کا وہ پیغام جو کہ جامع ترین انداز میں اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں بیان کیا ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین آپس میں ایک دوسرے کو سنا کر ہی جدا ہوتے تھے۔ یہ صورت انتہائی آسان ترین صورت بھی ہے، اور سہل ممتنع کا ایک شاہکار ہے۔ سہل ممتنع کہ یہ ایک اپنے مضامین کے اعتبار سے ایک دریا ہے، لیکن اس کو چند الفاظ میں اللہ تبارک تعالیٰ نے انتہائی آسان الفاظ میں ایک کوزے میں بند کر دیا، اور اسی کو پھر اردو ادب میں کہا جاتا ہے کہ یہ سہل ممتنع کا شاہکار ہے۔ یہ سورہ مبارکہ آسان ترین الفاظ، خاص طور پر جو اردو دان طبقہ ہے، جو اردو بولنے والا ہے، وہ اگر دیکھے تو اس کے پورے الفاظ، زیادہ تر الفاظ وہ وہی ہے کہ جو کہ ہم آپس میں اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ مثلا والعصر، عصر کا لفظ، عصر یعنی زمانہ، عصر حاضر کے تقاضے، اس کے معنی سب کو معلوم ہے کہ زمانہ ہے، ہم اس کو عام طور پر اپنے یہاں استعمال بھی کرتے ہیں۔ ان الانسان، انسان تو گویا کہ ہے ہی، جیسے کہ اردو کا ہی لفظ۔ خسر، خسارہ، یہ بھی ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ وتواصوا بالحق، حق کا لفظ یہ بھی ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ صبر کا لفظ یہ بھی گویا کہ ایسا لگتا ہے جیسے سب اردو کے ہی الفاظ ہیں، یعنی ہمارے اعتبار سے بھی انتہائی آسان ترین الفاظ میں اللہ تبارک تعالیٰ نے ایک انتہائی اہم پیغام کو، ایک انتہائی جامع پیغام کو اللہ تبارک تعالیٰ نے آسان الفاظ میں اس کے اندر جمع کر دیا۔ لہذا اگر آپ اس کا ایک رواں ترجمہ کریں تو اس کی ساری باتیں بالکل واضح ہو جاتی ہیں صرف ایک ترجمے کے ذریعے سے ہی۔ یعنی ارشاد ہوتا ہے والعصر، زمانہ کی قسم یا زمانہ گواہی دیتا ہے، ان الانسان لفی خسر، یہ انسان تو خسارے میں پڑ کر رہے گا، یہ سارے کے سارے انسان خسارے میں ہیں یا خسارے سے دوچار ہونے والے ہیں، پڑھ کے رہیں گے۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، ہاں مگر وہ نہیں جو ایمان لے کر آئے اور انہوں نے نیک عمل کیا، ایک دوسرے کو حق کی نصیحت کی، اور ایک دوسرے کو حق پر ثابت قدمی کی تلقین کی، ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کی۔ یعنی آپ نے دیکھا کہ انتہائی آسان الفاظ میں اللہ تبارک تعالیٰ نے اس بات کو بیان کر دیا، ایک چیز کی قسم کھا کر کہ تمام کے تمام انسان خسارے میں، نقصان میں پڑ کر رہیں گے، لیکن صرف وہ لوگ نہیں جو کہ یہ 4 کام کرتے ہیں، یعنی نمبر 1 ایمان لے کر آئے، نمبر 2 عمل صالح کی روش اختیار کی، نمبر 3 ایک دوسرے کو حق کی نصیحت کی، اور نمبر 4 ایک دوسرے کو حق پر ثابت قدم رہنے یعنی صبر کی تلقین کی۔ بات انتہائی واضح ہو گئی،
گویا کہ دیکھا جائے تو اس پوری صورت کا درس مکمل ہو گیا. یعنی وہ دریا وہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ایک کوزے میں بند کر دیا. ہمیں ہر شخص یہ کہہ سکتا ہے کہ بات بالکل واضح ہے. اب مزید کچھ کہنے کی ضرورت بھی نہیں رہی کہ وہ لوگ جو کہ یہ چار کام کریں گے در حقیقت وہ خسارے سے بچ جائیں گے اور باقی تمام کے تمام لوگ خسارے میں پڑ کر رہیں گے. قرآن حکیم کو تذکیر کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو یہ قرآن حکیم تذکیر کے اعتبار سے انتہائی آسان ترین کتاب بھی ہے اور بڑی آسانی سے بات واضح بھی ہو گئی. لہذا تذکیر کے اعتبار سے اس سورہ مبارکہ کا درس میں نے مکمل کر دیا ہو گیا. لیکن قرآن حکیم پر غور کرنے کا ایک اور انداز بھی ہے اور وہ ہے تدبر قرآن. کہ اس کو تدبر کے اعتبار سے بھی ذرا اس پر غور و فکر کیا جائے, ایک ایک چیز کو اور اچھے طریقے سے واضح کیا جائے. جیسے کہ میں نے بتایا کہ التذکیر بآلاء اللہ کے اعتبار سے اور تذکیر کے اعتبار سے قرآن حکیم کا اس سورہ مبارکہ کا درس میں نے مکمل کر دیا اور تذکیر کے اعتبار سے بات کنوے بھی ہو گئی اور بات سمجھ میں بھی آ گئی. لیکن اب کسی قدر ہم ذرا اس پر تدبر بھی کرتے ہیں, غور بھی کرتے ہیں. تو دیکھیے اس میں جو 3 آیات ہیں کہ زمانے کی قسم, یہ انسان خسارے میں پڑ کر رہیں گے مگر وہ لوگ نہیں جو ایمان لے کر آئے اور انہوں نے نیک عمل کیا اور ایک دوسرے کو حق کی نصیحت کی اور ایک دوسرے کو حق پر ثابت قدم رہنے کی تلقین کی. اس میں دیکھا جائے تو جملے 2 ہی ہیں. سب سے پہلی آیت میں اللہ تبارک تعالیٰ نے ایک چیز کی قسم کھائی اور قسم کھانے کے بعد جواب قسم کیا ہے کہ تمام کے تمام انسان خسارے میں ہیں. یہ ایک پہلا جملہ مکمل ہوا کہ زمانے کی قسم انسان خسارے میں ہے. دوسرے جملے میں اس کا استثناء بیان کر دیا گیا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو کہ مستثنا ہیں اس خسارے سے, کہ جو کہ اس خسارے سے بچ جائیں گے. لہذا ان 2 جملوں میں اس صورت کو مربوط کر دیا گیا. یعنی اس تینوں کو تینوں آیت انتہائی مربوط ہے اس اعتبار سے کہ 2 جملے کے اندر بات کو مکمل کر دیا گیا. اب اگر غور کیا جائے تو اس سے کچھ نتائج نکلتے ہیں. یعنی اس کا سرسری سا تجزیہ بھی کیا جائے تو 5 باتیں ہمیں بالکل واضح طور پر معلوم ہوتی ہیں. وہ کیا ہے کہ اس کے اندر جو بات بیان ہوئی ہے, جو زور کلام ہے, وہ انتہائی تاکیدی ہے. بڑی تاکید کے انداز سے اللہ تبارک تعالیٰ نے ایک بات کو بیان کیا. یعنی یہ بات بیان کیا سکتی تھی کہ انسان خسارے میں ہے سوائے وہ لوگ جو کہ یہ 4 کام کریں. یا یوں بات بیان کیا سکتی تھی جو لوگ یہ 4 کام کریں گے وہ اصل میں نجات پا جائیں گے. تو ہی بات کلیئر تھی کہ جو لوگ 4 کام کریں گے تمہیں یہ 4 کام کرنا ہے اور تم جس دنیا میں بھیجے گئے ہو تم اس 4 کام کے مکلف ٹھہرائے گئے ہو, اور جو لوگ یہ 4 کام کریں گے وہ آخرت میں نجات پا جائیں گے. لیکن اس کو تاکید کا زور پیدا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ سب سے پہلے تو قسم کھایا. یعنی کسی چیز کی تاکید کے لیے ہم جانتے ہیں کہ ہم بھی جب اپنی بات پر زور دینا چاہتے ہیں تو ہم کہتے ہیں خدا کی قسم, یہ بات ایسے ہی ہے. یعنی اس پر ہم بہت زیادہ زور دینے کی کوشش کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے بھی قسم کھائی کہ زمانہ گواہ ہے, زمانے کی قسم. پھر بات منفی انداز سے کی گئی کہ یہ انسان خسارے میں پڑ کر رہنے والے ہیں. ان الانسان, انسان پر الف لام لگا کر اس کو بالکل جنرلائز کیا گیا. اس کے بعد پھر لفی, یعنی یہ ہو سکتا تھا کہ ان الانسان فی لفی خسرن کے بجائے فی خسرن کہا جا سکتا تھا, پھر بھی بات مکمل ہوتی. لیکن اور زیادہ تاکید کرنے کے لیے اس کے اندر لام بھی لگایا گیا کہ لفی, اور یہ خسرن کو نکرہ کیا گیا. یعنی اس کے اندر الخسر بھی آ سکتا تھا لفظ, لیکن زیادہ تاکید کے لیے اس کو نکرہ بھی کیا گیا. یعنی پہلے چوکا دینے والے انداز سے اس بات کو بیان کیا گیا کہ تمام کے تمام انسان لازمن, لفی لام زبر لا جو لگی ہے اس کے اندر, اس میں ہم لفظ لازمن بھی لا سکتے ہیں کہ لازمن خسارے میں پڑ کر رہیں گے, مگر ہاں صرف یہ وہ لوگ جو کہ 4 کام کرتے ہیں وہ بچ جائیں گے. یعنی تاکید کی ایک انتہا کر دی اللہ تعالیٰ نے. نمبر 2, اگر ہم اس کا ترجمے پر سلسلے سے بھی غور کرتے ہیں تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر کامیابی اور ناکامی کے معیار بیان کیا ہے کہ وہ کون لوگ ہیں جو کہ در حقیقت کامیاب ہیں اور کون لوگ ہیں جو کہ ناکام ہیں. اس کا ایک معیار یہ سمجھ لو. یعنی ہم یہ سمجھتے ہیں دنیا میں کہ کامیاب ترین انسان وہ ہے جس کے پاس مال و دولت زیادہ ہے, جو کسی اچھے عہدے پر فائز ہے, جس نے دنیا کے اندر اپنی ساری دنیاوی ٹارگٹ کو مکمل کر لیا, اس کے بچے اعلیٰ جگہ تعلیم حاصل کر رہے ہیں, بڑے عہدوں پر بھی فائز ہو گئے ہیں, سب کو اس نے بڑا سیٹ کر دیا. عام طور پر یہ ہوتا ہے, آپ دیکھتے ہیں کہ ماشاءاللہ ہم نے اپنے تمام بچوں کو, ایک کو امریکہ میں سیٹ کر دیا, تو ایک کو کینیڈا میں سیٹ کر دیا, ایک یورپ میں پڑھ رہا ہے, تعلیم حاصل کر رہا ہے, ہم نے ایک گھر بھی بنا لیا ڈیفنس میں, اور یہ کام کر لیا, اور اس طرح ہم بڑے کامیاب انسان اپنے آپ کو, اپنی کامیابی اس دنیاوی چیزوں کے اعتبار سے گردانتا ہے. یہاں پر اللہ تعالیٰ نے کامیاب انسان کا معیار اس بات کو بیان کیا
کہ جو یہ چار کام کر رہا ہے در حقیقت وہ کامیاب ہے، خواہ وہ دنیاوی اعتبار سے انتہائی پھٹی چار حال ہی کیوں نہ ہو، خواہ وہ دولت اور مال و دولت کے اعتبار سے بڑا کمزور ہی کیوں نہ ہو، لیکن کامیابی اور ناکامی کا معیار سمجھ لو کہ جو یہ چار کام کر رہا ہے وہ نقصان سے اور خسارے سے بچ گیا۔ جو چار کام نہیں کر رہا، خواہ دنیا میں بہت بڑی بڑی عالیشان زندگی گزار رہا ہے، خواہ دنیا کے اندر اس نے بڑی بلڈنگیں بنا لی ہیں، بڑا گھر بنا لیا اپنا، بڑے کارخانے اور بڑی فیکٹریاں بنا لی ہیں، اپنے تمام بچوں کو بڑے اعلیٰ عہدوں پر فائز کر دیا ہے، لیکن وہ کامیاب نہیں ہے اگر وہ یہ چار کام نہیں کر رہا۔ یعنی ہر شخص اپنی زندگی کا کوئی نہ کوئی ٹارگٹ اور نصب العین بناتا ہے کہ میں یہ کام کروں گا، میں ڈاکٹر بنوں گا، بڑے ہو کر میں انجینئر بنوں گا، اور جب وہ انجینئر بن جاتا ہے، ڈاکٹر بن جاتا ہے، تو اپنے آپ کو بڑا کامیاب سمجھتا ہے اس کے میں نے اپنا اس نصب العین کو حاصل کر لیا ہے کہ میں نے یہ کام کر لیا۔ لیکن اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں کہ اللہ کے نزدیک جو کامیابی اور ناکامی کا جو معیار ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہ دنیا نہیں ہے بلکہ یہ ہے۔ تو کامیابی اور ناکامی کا قرآنی معیار اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بیان کیا۔ اس کے بعد پھر اگر دیکھا جائے تو اس میں جو چار شرطیں بیان کی ہیں کامیابی کی، یعنی ایمان لانا، عمل صالح کی روش اختیار کرنا، تواصی بالحق کرنا، تواصی بالصبر کرنا، یہ چار کی چار شرائطیں بالکل ناگزیر ہیں، لازم ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ان میں سے کوئی ایک کام کر لیا جائے تو کافی ہے، کچھ نہ کچھ تو ہو ہی جائے گا۔ اس لیے کہ اسلوب اس طریقے سے اختیار کیا گیا کہ تمام کے تمام انسان نقصان میں ہیں، خسارے میں ہیں، شدید گھاٹے میں ہیں، سوائے ان لوگوں کو جو یہ چار کام کریں۔ تو لہذا یہ چاروں کو چاروں شرطیں انتہائی ناگزیر ہیں، اس میں سے کوئی ایک چھوڑ دیا گیا تو در حقیقت وہ شخص گھاٹے میں ہے اور نقصان ہی میں رہا، وہ پھر کامیاب نہیں ہو سکا، وہ کامیابی کے معیار کو وہ پہنچ نہیں پایا اگر ان میں سے کوئی ایک چیز بھی اس نے چھوڑ دی۔ یعنی یوں سمجھ لیں کہ یہ ڈاکٹر کا لکھا ہوا یہ نسخہ ہے جو اس نے لکھا ہے کہ یہ چار دوائیں آپ کو پینی ہے، استعمال کرنی ہے، ان میں سے اگر آپ نے کوئی ایک چیز چھوڑ دی تو پھر اگر آپ شفا یاب نہیں ہوتے تو پھر یہ ڈاکٹر اس کا پھر کوئی ذمہ دار نہیں، اس لیے کہ آپ نے خود اپنی مرضی سے ایک چیز کو چھوڑ دیا۔ تو بالکل اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ان چار شرطوں کو بیان کر کے اس کو بات کو بیان کیا کہ یہ چاروں شرطیں ایک ساتھ لازم ہے اور ناگزیر ہے، ان میں سے کسی ایک کو چھوڑا نہیں جا سکتا، اگر کوئی ایک بھی چھوٹ گیا تو در حقیقت وہ شخص ناکام ہے۔ چوتھی بات یہ بیان ہوئی ہے، اگر غور کیا جائے اس میں، تو یہ نجات کی کم سے کم شرائط کا بیان ہے، یعنی انداز یہ ہے کہ انسان خسارے میں ہے سوائے ان لوگوں کے جو کہ یہ چار کام کریں۔ تو جو یہ چار کام کر رہا ہے تو وہ در حقیقت کم سے کم نجات حاصل کر لے گا، یعنی وہ میرے پاس کو پہنچ جائے گا، کم سے کم پرسنٹیج اس نے حاصل کر لی جو کہ پاسنگ مارکس کے لیے ضروری ہے، اس کو پاسنگ مارکس مل گیا۔ یعنی یہ کامیابی کی کوئی اعلیٰ درجے کا بیان نہیں کیا جا رہا یہاں پر، بلکہ محض یہ بات بیان کی جا رہی کہ جو یہ چار کام کرے گا در حقیقت وہ پاس ہو جائے گا اور خسارے سے بچ جائے گا، اپنے آپ کو گھاٹے سے بچ جائے گا، آخرت میں وہ پاسنگ مارکس حاصل کر کے بہرحال وہ کامیاب ہو جائے گا۔ پانچویں بات اگر غور کیا جائے جو اس میں نظر آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ ایک معقول انسان کی روش بھی یہی ہونی چاہیے، کس اعتبار سے کہ ایک انسان جس چیز کو مانتا ہے، یعنی جس کو ہم کہتے ہیں ایمان لے لانا، جس چیز کو وہ مانتا ہے اس کی اگر وہ انسان معقول ہے تو اس کی روش یہ ہونی چاہیے کہ وہ اس پر عمل بھی کرے، یعنی ایمان کے ساتھ پھر عمل صالح، اور پھر اگر وہ اس پر عمل بھی کر رہا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ یہ ٹھیک ہے، یہ بات صحیح ہے، تو اس کو دوسروں کو تلقین بھی کرے وہ، یعنی ایک معقول انسان، ایک معتدل انسان، اس کی روش یہی ہوتی ہے کہ وہ جس چیز کو مانے گا اس پر عمل بھی کرے گا، عمل کرے گا تو اس کو اپنے دوسروں کو بتائے گا بھی، اپنے عزیز و قارب کو، اپنے قریبی لوگوں کو، اپنے دوستوں کو اس کو بتائے گا بھی، اس کو انفارم کرے گا کہ ہاں دیکھو یہ اچھی بات ہے جو کہ مجھے معلوم ہوئی ہے، لہذا وہ تواصی بالحق بھی کرے گا۔ پھر تواصی بالحق کے ساتھ ساتھ اگر کوئی تکلیف آ رہی ہے، کوئی پریشانی آ رہی ہے تو اس پر صبر بھی وہ کرے گا، یعنی ایک معقول اور معتدل انسان کی یہ روش ہوگی کہ وہ اس پر صبر بھی کرے گا۔ تو در حقیقت ایک متوازن اور معقول انسان کی یہ روش بھی بیان کی ہے ان چار کاموں کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے، یعنی اس صورت مبارکہ پر اگر ہم سرسری سے غور کریں تو یہ 5 نتیجے نکلتے ہیں۔ نمبر 1، زور کلام انتہائی تاکید ہے، تاکید کے ایک انتہائی اسلوب اللہ تعالیٰ نے اس میں بیان کیا۔ نمبر 2، کامیابی اور ناکامی کا ایک قرآنی معیار اللہ تعالیٰ نے اس میں بیان کیا۔ نمبر 3، اس بات کو بیان کیا ہے کہ یہ جو 4 شرطیں بیان کی گئی ہیں یہ چاروں کے چاروں لازم ہیں۔ اور نمبر 4 یہ بیان کیا گیا
یہ نجات کی کم سے کم شرائط ہیں، میئر پاس ہے، 33% پاسنگ مارکس ہے، اور نمبر 5 یہ کہ یہ ایک متوازن اور معقول انسان کی اس روش کو اللہ تعالیٰ نے اس میں بیان کیا ہے۔ اب آئیے ہم اس سورت مبارکہ کے ایک ایک لفظ پر غور کرتے ہیں۔ سب سے پہلا لفظ ہے والعصر، جس کے معنی ہے عصر یعنی زمانہ، جس کے معنی ہم کر رہے ہیں کہ یہ زمانہ ہے، اور والعصر کا مطلب یہ ہوا کہ زمانے کی قسم، میں زمانے کی قسم کھاتا ہوں، زمانے کی قسم۔ وا کا لفظ کے ساتھ جب آخر میں جر آئے، زیر آ جائے، تو یہ قسم کے معنوں میں دیتا ہے، یعنی زمانے کی قسم۔ قسم جو ہم کھاتے ہیں وہ ایک تو ہم کسی بات کو زور دینے کے لیے بھی قسم کھاتے ہیں، اور ہم جو قسم کھاتے ہیں اس کے اندر دو چیزیں، دو پہلو ہوتا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ جس چیز کی ہم قسم کھا رہے ہوتے ہیں اس کی عظمت ہمارے سامنے ہوتی ہے کہ وہ بڑی عظیم شے ہے جس کی کہ میں قسم کھا رہا ہوں، اور اس کو ہم بطور گواہ پیش کرتے ہیں۔ مثلا ہم اگر قسم کھاتے ہیں کہ اللہ کی قسم میں یہ بات ٹھیک کہہ رہا ہوں، اللہ کی قسم میں یہ جو وعدہ کر رہا ہوں میں اس کو پورا کر کے رہوں گا، تو ایک عظیم ہستی کو ہم سامنے لے کر آتے ہیں، اور ساتھ ساتھ ہم اس کو گواہ ٹھہراتے ہیں کہ ہمارے اور آپ کے درمیان اللہ گواہ ہے کہ میں بات بالکل ٹھیک کہہ رہا ہوں، ہمارے آپ کے درمیان اللہ گواہ ہے کہ میں اس وعدے کو پورا کروں گا۔ تو ہمارے اور آپ کے قسم میں یہ دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک تو جس چیز کی ہم قسم کھاتے ہیں وہ بڑی عظیم ہوتی ہے، اور نمبر 2 ہم اس کو بطور گواہ لے کر آ رہے ہوتے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ جس چیز کی قسم کھاتے ہیں اس کے اندر عظمت کا کوئی پہلو نہیں ہوتا، اس لیے کہ اللہ سے بڑا عظیم کوئی نہیں پوری کائنات میں، بلکہ کہیں بھی اللہ تعالیٰ سے عظیم کوئی نہیں۔ تو صرف دوسری چیز اللہ کے قسم میں پیش نظر ہوتی ہے، اور وہ ہے گواہی۔ اللہ تعالیٰ جس چیز کی قسم کھاتے ہیں وہ صرف گواہی کے لیے قسم کھاتے ہیں، لہذا اس کا صحیح ترجمہ کیا ہوگا؟ والعصر، کہ زمانہ گواہ ہے، زمانہ گواہی دے رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی قسم سے مراد یہی ہوتا ہے کہ وہ صرف گواہی ہو، اس میں عظمت کا کوئی پہلو نہیں ہوتا۔ بعض لوگ جو ہیں وہ قسموں کے ساتھ ساتھ خام مخواہ عظمت کا پہلو اس میں نکال لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی ہے والتین والزیتون، تو تین سے مراد انجیر ہے، تو لہٰذا انجیر بڑی فائدہ مند چیز ہے اور بڑی بہترین چیز ہے، اور زیتون یہ تو بڑی شفایاب چیز ہے اور اس کی بڑی خصوصیات ہیں۔ لوگوں نے اس کی تفاسیر کے اندر اس بات کو نکالنے کی کوشش کی۔ تو یہاں بھی جو بات بیان کی گئی ہے کہ زمانہ گواہی دیتا ہے، کہ زمانہ گواہ ہے، تو در حقیقت زمانہ کس بات کا گواہ ہے؟ کہ انسان خسارے میں پڑ کر رہے گا، یعنی زمانے کو دیکھ لو، تیزی سے گزرتا ہوا زمانہ یہ اس بات کی گواہی دے رہا ہے کہ ان الانسان لفی خسر، کہ انسان جو ہے وہ تو نقصان اور خسارے میں پڑ کر رہے گا۔ یعنی نبی اور رسول آئے، ان کے واقعات کو دیکھو ذرا تذکیر بایام اللہ کے انداز سے، اور پھر یہ تم جان لو گے کہ نبی اور رسول نے جو بھی دعوت دی، ان کی دعوت کو جن لوگوں نے قبول نہیں کیا وہ سب ہلاک اور برباد ہو گئے، تباہ و برباد ہو گئے، ان پر اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا۔ تو ذرا زمانے کا مطالعہ کرو، ذرا اوقات کو دیکھو، ذرا وقت کو دیکھو، ذرا پیچھے مڑ کر دیکھو، تو تمہیں معلوم ہوگا کہ وہ لوگ جو کہ اللہ کے رسول کی بات کو نہیں مانے وہ کس قدر اس دنیا میں بھی تباہی سے دوچار ہوئے، اس دنیا میں بھی عذاب سے دوچار ہوئے۔ تو ان الانسان لفی خسر، اسی طرح یہ تیزی سے گزرتا ہوا زمانہ بھی اس بات پر گواہ ہے کہ یہ وقت گزرتا چلا جا رہا ہے۔ تم جیسے جیسے یہ وقت گزر رہا ہے ویسے ویسے لترکبن طبقا عن طبق، تم منزل بمنزل اللہ تعالیٰ کے حضور پہنچ رہے ہو۔ انک قادر الی ربک قدرا فملاقی، تم وقت کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتے جا رہے ہو، اور آہستہ آہستہ تمہیں اللہ تعالیٰ سے ملاقات کر کے رہنی ہے، تم اللہ تعالیٰ سے مل کر رہو گے۔ یہ تیزی سے گزرتا ہوا زمانہ اس بات کی گواہی دے رہا ہے، لہذا اس وقت کی قدر کرو۔ دیکھو یہ زمانہ کہیں گزر نہ جائے، یعنی ایسا نہ ہو کہ تم اسی طریقے سے خسارے میں پڑے رہ جاؤ، اسی طریقے سے تم غفلت میں پڑے رہ جاؤ، اسی طرح سے تم غافل ہو جاؤ اور یوں زمانہ گزر جائے، یہ تمہارا وقت پگھل جائے۔ یعنی اس کو تشبیہ دی جاتی ہے ایک برف کے تاجر سے، کہ جو کہ برف بیچ رہا ہوتا ہے تو ساتھ ساتھ یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ میرا یہ برف جلدی سے خرید لو، اس لیے کہ میرا یہ سرمایہ آہستہ آہستہ پگھلا بھی جا رہا ہے، جیسے جیسے وقت گزرے گا تو یہ پگھل بھی رہا ہے، یہ ختم بھی ہو رہا ہے آہستہ آہستہ۔ تو لہٰذا نہ صرف یہ ہے کہ اس کو بیچنے کی فکر ہے بلکہ جلدی بیچنے کی فکر ہے۔ تو بالکل اسی طرح یہ وقت تیزی سے گزر رہا ہے، اس وقت کو یوٹیلائز کر لو، اس وقت کو استعمال کر لو ان 4 کاموں میں، تو پھر یہ ہے کہ تم اس عظیم خسارے سے بچ جاؤ گے۔ اسی لیے یہاں پر لفظ بھی عصر آیا، یعنی عصر سے مراد ہے تیزی سے گزرتا ہوا زمانہ۔ زمانے کے 2 الفاظ قرآن حکیم میں آتے ہیں، ایک عصر اور ایک دہر، اور ان دونوں الفاظ سے قرآن حکیم کے 2 صورتیں بھی ہیں، یعنی عصر بھی اور سورہ دہر بھی ہے 29ویں پارے میں۔
دہر کے معنی بھی زمانہ ہے، لیکن اثر کے معنی ہے تیزی سے گزرتا ہوا زمانہ. تو تیزی سے گزرتا ہوا زمانہ اس بات کی گواہی دے رہا ہے کہ تمام کے تمام انسان شدید نقصان اور خسارے میں پڑ کر رہیں گے. ہاں مگر وہ نہیں، للذین آمنوا، وہ لوگ جو کہ ایمان لے کر آئے، جنہوں نے مان لیا، جنہوں نے قبول کر لیا. ایمان کیا ہے؟ یہ لفظ اس کا مادہ الف یا حمزہ میم نون ہے، امن سے یہ بنا ہے، جس سے ہم کہتے ہیں امن. اور باب افعال میں یہ ایمان ہو جاتا ہے، اور اس کے ساتھ اگر لام اور بے آ جائے تو اس کا مطلب ہوا کسی کی تصدیق کرنا. جب ہم کسی کی تصدیق کرتے ہیں تو در حقیقت ہم اس کو امن دے رہے ہوتے ہیں، یعنی امن سے اس کا تعلق جڑ جاتا ہے. کوئی آدمی کوئی بات آپ کو کہہ رہا ہے اور آپ نے اس کی تصدیق کر لی کہ میں آپ کی بات کو مانتا ہوں، تو در حقیقت کیا ہے کہ آپ نے اس کو امن پرووائڈ کیا. اگر آپ نے تصدیق نہیں کی تو اس کے اور آپ کے درمیان جنگ ہے، اب بحث و مباحثہ ہوگا کہ آپ نے اس کی بات کو مانا نہیں. تو ایمان ہے کسی کی تصدیق کرنا، اور اس کی لغوی معنی ہے تصدیق بما جاء بہ النبی. اس کی لغوی معنی تو یہ ہوئے کسی کی تصدیق کرنا، اور اس کے اصطلاحی معنی ہے تصدیق بما جاء بہ النبی، نبی جو بھی لے کر آئے اس کی تصدیق کر دینا. یہ در حقیقت ہے ایمان، اس کو مان لینا. نبی کیا چیز لے کر آتے ہیں؟ وہی چیز لے کر آتے ہیں جو کہ انسان کی فطرت میں پہلے سے موجود ہوتی ہے. یعنی جیسے کہ یہ بات ہمارے سامنے کئی مرتبہ آ چکی کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جس فطرت پر پیدا کیا وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی معرفت دے کر بھیجا اس دنیا میں انسان کو، نیکی اور بدی کا شعور دے کر بھیجا. اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں انسان کو کہ یہ نیکی ہے اور یہ بدی ہے، اس بات کا شعور بھی دے کر اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں انسان کو بھیجا کہ ایک وقت آئے گا کہ اس نیکی کا اچھا نتیجہ نکلے گا اور اس برائی کا برا نتیجہ نکلے گا، یعنی آخرت. یعنی اللہ پر ایمان، آخرت پر ایمان، اور نیکی اور بدی کی پہچان، عمل صالح، اس کا شعور دے کر اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں انسان کو بھیجا. یہی چیز نبی لے کر آتے ہیں، نبی اسی بات کو بیان کرتے ہیں. لہذا فطرت جب جس انسان کی صالح ہوتی ہے وہ فوراً نبی کی بات کو تصدیق کر لیتا ہے، اور اسی کو کہتے ہیں ایمان لے آنا. تصدیق بما جاء بہ النبی، نبی جو بھی بات لے کر آئے اس بات کی تصدیق کر لینا، اس بات کو مان لینا، در حقیقت یہ ایمان ہے. اس ایمان کے دو درجے بیان کیے جاتے ہیں. ایمان مجمل کے اگر الفاظ آپ کو یاد ہوں گے تو اس کے اندر ہم یہ الفاظ پڑھتے ہیں کہ آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ و صفاتہ وقبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، کہ میں ایمان لے کر آتا ہوں اللہ تبارک تعالیٰ پر جیسا کہ وہ اپنے اسماء و صفات سے ظاہر ہے، اور اس کی تمام احکام کو میں قبول کرتا ہوں. اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، اس کا میں اقرار کرتا ہوں اپنی زبان سے بھی اور دل سے اس کی تصدیق کرتا ہوں. یعنی یہ دو درجے، ایک ہے اقرار باللسان، زبان سے اقرار کرنا، اور دوسرا درجہ دل سے اس کی تصدیق کرنا. اقرار باللسان یہ ہے جب ہم زبان سے کسی کی تصدیق کرتے ہیں تو وہ در حقیقت ہم قانونی طور پر ایمان میں داخل ہو جاتے ہیں. یہ قانونی ایمان ہے. اقرار باللسان در حقیقت قانونی ایمان ہے کہ جو شخص بھی زبان سے آ کر اس بات کا اقرار کر لیتا ہے کہ میں مانتا ہوں نبی کی بات کو، جو نبی لے کر آئے ہیں میں اس بات کو مانتا ہوں. جو ایمان مفصل کے جو الفاظ ہیں کہ میں آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسولہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ من اللہ و بعث بعد الموت. یعنی یہ ہے وہ بات جو کہ نبی لے کر آتے ہیں کہ میں مانتا ہوں اللہ کو، فرشتوں کو، کتاب کو، رسول کو، اور یوم آخرت کو، تقدیر کے خیر کا اور شر کا، اور مرنے کے بعد دوبارہ جی اٹھنے کو میں مانتا ہوں. تو در حقیقت وہ تصدیق کرا ہے نبی کی بات کا. جو بھی زبان سے اس بات کا اقرار کرے گا اس کو ہم مسلمان سمجھیں گے، وہ قانونی طور پر مومن ہو گیا، دائرہ اسلام میں در حقیقت وہ داخل ہو گیا. اس کو کہا جاتا ہے اقرار باللسان. اور ایک ہے تصدیق بالقلب والا ایمان، کہ اس بات کو وہ دل سے بھی مانے. زبان سے تو اقرار کر دیتے ہیں لوگ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، پیدا ہو گئے مسلمان گھرانے میں تو بس پڑھ لیا ہم نے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کیونکہ سب نے یہ پڑھا، قانونی ایمان حاصل ہو گیا، مسلمان وہ تو ہو گئے، دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے. اس سے ہم سلام کریں گے، اس سے ہم شادیاں کریں گے، مسلمانوں والا معاملہ کریں گے. لیکن دوسرا درجہ کیا ہے؟ تصدیق بالقلب والا ایمان. اگر تصدیق بالقلب والا ایمان ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کے یہاں قابل قبول ہوگا. دنیا میں قابل قبول ایمان تو اقرار باللسان والا ایمان ہے کہ جو بھی زبان سے آ کے اقرار کرے گا، دل میں ہم جھانک کر نہیں دیکھ سکتے، بلکہ زبان سے جو اقرار کرے گا ہم اس کو مان لیں گے. لیکن اللہ تعالیٰ صرف زبانی کلامی ایمان کو نہیں مانیں گے آخرت میں جب تک کہ دل سے اس ایمان کو قبول نہ کیا جائے. دل سے جو شخص ایمان کو قبول کرتا ہے تو اس کے عمل میں ضرور تبدیلی آئے گی. یعنی یہ ہو نہیں سکتا کہ پھر اس کے عمل میں تبدیلی نہیں آئے.
اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی کئی حدیث ہیں اس بات کو بیان کیا کہ کوئی اللہ کے رسول نے بیان فرمایا کہ کوئی شخص چوری نہیں کرتا مگر یہ ہے کہ حالت ایمان میں کوئی شخص چوری نہیں کرتا، حالت ایمان میں کوئی شخص دھوکہ نہیں دیتا، حالت ایمان میں کوئی شخص زنا نہیں کرتا. یعنی جو شخص یہ عمل کر رہا ہوتا ہے ایمان اس کے دل سے نکل جاتا ہے. ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی زوردار انداز سے بیان کیا کہ اللہ کی قسم وہ شخص مومن نہیں، اللہ کی قسم وہ شخص مومن نہیں. صحابہ نے پوچھا کون؟ پوچھا وہ شخص کہ جس کا کہ پڑوسی اس کی ایذا رسانی سے محفوظ نہ ہو، وہ شخص مومن نہیں. اللہ کے رسول نے اس کے ایمان کی نفی کر دی. یعنی کوئی شخص اگر اپنے پڑوسیوں کو تنگ کر رہا ہے تو کیا ہم اس کو دائرہ اسلام سے خارج کر دیں گے؟ نہیں، دائرہ اسلام سے وہ شخص خارج نہیں ہے، بلکہ یہ ہے کہ وہ حقیقی ایمان اس کے اندر موجود نہیں، قلبی ایمان اس کے اندر موجود نہیں، اللہ تعالیٰ کو جو ایمان مطلوب ہے وہ اس کے اندر موجود نہیں. تو تصدیق بالقلب والا اگر ایمان ہوگا تو لازماً اس کے عمل میں تبدیلی آئے گی، وہ عمل صالح کی روش اختیار کرے گا. اسی لیے قرآن حکیم جگہ جگہ اس بات کو بیان کرتا ہے کہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ لوگ جو کہ ایمان لائے اور ایمان کے ساتھ عمل صالح کی روش بھی اختیار کیا. محض زبان سے ایمان کا اقرار کر لینا یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں کافی نہیں. ایمان اگر دل کے اندر ہوگا تو انسان کے عمل میں لازماً تبدیلی آ کے رہے گی. تو لہٰذا ایمان کے بعد پھر دوسری چیز کیا ہے؟ عمل صالح، جو سورہ والعصر میں بھی بیان کر دی گئی کہ الذین آمنوا وعملوا الصالح. عمل صالح کیا ہے؟ عمل کہتے ہیں اس کو، اس فعل کو کہ جو کہ کسی محنت اور مشقت سے کیا جائے. ایک تو فعل ہے، فعل ہر عمل ہر کام کو کہتے ہیں کہ جو کہ ہو جائے، لیکن اس کے وہ عمل جو کہ کسی ارادے کے ساتھ اور کسی محنت کے ساتھ کیا جائے اس کو عمل کہتے ہیں. اور وہ عمل اگر اچھا ہے تو اس کو پھر کہا جائے گا صالح عمل. وہ معروف عمل ہے، بھلائی کا عمل ہے تو حقیقت وہ صالح عمل ہے. تو ایمان کا جیسے کہ میں نے بتایا کہ لازم نتیجہ پھر کیا ہے؟ وہ ہے عمل صالح. اگر وہ ایمان حقیقی والا ایمان ہے، ایمان تصدیق بالقلب والا ایمان ہے، تو عمل صالح پھر اس کے اعمال سے وقوع پذیر ہو کے رہیں گے، ظہور ہو کر ہی رہے گا. پھر اگر وہ واقعی عمل صالح کر رہا ہے اور اس پر واقعی حقیقی معنوں میں ایمان لے کر آتا ہے، تصدیق بالقلب والا ایمان ہے، اس کو واقعی وہ اچھا عمل سمجھتا ہے، تو یقیناً وہ اس کی دوسروں کو بھی دعوت دے گا. یعنی یہ ہو نہیں سکتا کہ ایک چیز کو میں اچھا سمجھوں اور میں اپنے بچوں کو، اپنے بھائی کو، اپنے دوستوں کو وہ نہ بتاؤں. میں یہ ممکن نہیں. کوئی معمولی سے معمولی خیر بھی مجھے معلوم ہوتا ہے، مجھے پتہ چلتا ہے کہ فلاں جگہ جو ہے وہ آج کوئی سیل لگی ہوئی ہے، ایکسٹرا میں سیل لگی ہوئی ہے، 50% آف ہے، تو میں کیا کرتا ہوں؟ اپنے سارے اہم دوستوں کو واٹس ایپ کر دیتا ہوں، جو اہم میرے دوست ہیں ان کو بتا دوں کہ جناب جائیں وہاں سے جا کر آج 50% آف ہے ایکسٹرا میں، جا کے وہ سیل سے فائدہ حاصل کریں. یعنی جو چیز کو میں بہتر سمجھتا ہوں یہ ممکن نہیں ہے اگر میں معقول انسان ہوں کہ میں اپنے بھائی، اپنے بند، اپنے بیٹے، اپنے قریبی رشتہ دار، اپنے دوستوں کو اس کو نہ بتاؤں. جس چیز کو میں اچھا سمجھتا ہوں اس کے خلاف اگر میرا بیٹا، میرا بھائی، میرے عزیز دوست اس کے خلاف کر رہے ہیں تو یہ ممکن نہیں ہے کہ میں اس کو روکوں. یہ ناممکن ہے. کوئی برائی اگر ہو رہی ہے میرے سامنے اور میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ یہ برائی ہے اور میرے ادارے اختیار میں ہے، تو اگر واقعی ایمان ہے، اگر واقعی میں معقول انسان ہوں، تو یہ ممکن نہیں ہے کہ میں اس کو روکوں، اس کو نہ روکوں. یہ ناممکن. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو بیان فرمایا کہ من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ فإن لم یستطع فبقلبہ وذلک اضعف الایمان. کہ جس نے بھی کسی منکر کو، برائی کو دیکھا جو کہ اس کے دائرہ اختیار میں ہو رہی ہے تو اس پر لازم ہے کہ وہ اس کو اپنے ہاتھ سے روک دے. اگر اس کی استطاعت نہیں رکھتا تو زبان سے اس کو روکنے کی کوشش کرے. اگر اس کی استطاعت نہیں رکھتا تو کم سے کم دل میں تو برا جانے اور جان لے کہ یہ ایمان کا سب سے کمزور ترین درجہ ہے کہ وہ دل میں برا جان رہا ہے. یعنی اگر ایمان ہے تو لازماً وہ برا ہوتے ہوئے نہیں دکھے گا. وہ عمل صالح اگر نہیں ہو رہا ہے اور عمل صالح کے خلاف کوئی کام ہو رہا ہے تو ہرگز وہ اس کو وہ رک سکتا کہ وہ اس کو روکے نہ. کہ اپنا بچہ کر رہا ہے اور وہ کرنے دے اس کو. خود وہ اٹھ کر تو فجر کی نماز پڑھنے کے لیے جا رہا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اگر ہم نہیں پڑھیں گے تو شدید خسارے سے دوچار ہو کر رہیں گے. ان الانسان لفی خسر. اور لہٰذا ہم اٹھتے ہیں اور صبح اٹھ کر فجر کی نماز پڑھنے جاتے ہیں. اور میں اپنے بچوں کو سوتا ہوا چھوڑ دوں، اس کو میں نہ اٹھاؤں، تو اس کا مطلب ہوا کہ میں وہ حقیقی ایمان ابھی ہمارے اندر، ہمارے دل میں موجود نہیں، وہ عمل صالح کا بھی
میں صحیح تقاضا پورا نہیں کر رہا، وہ ایمان کا صحیح تقاضا پورا نہیں کر رہا، میں اس کو بھی صحیح سمجھتا ہی نہیں کہ میں اپنے بچوں کو نہیں اٹھا رہا، ان کو میں نہیں کہہ رہا کہ تم بھی چلو اس کی طرف، اور خود جو ہے وہ میں اکیلے جو ہے وہ کام کر لوں. اپنے دوستوں کو نہیں بتا رہا، جو میرا قریبی دوست ہے، میرا ساتھی ہے، میں اس کو اپنے اس حق کی طرف نہیں لے کر آ رہا، اس صحیح بات کو نہیں بیان کر رہا، اپنے عزیز و قریب کو میں صحیح بات نہیں بیان کر رہا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ میں اس کو خود صحیح نہیں سمجھتا، بلکہ بس کچھ ظاہری چیزیں ہیں کہ جس پر میرا یہ عمل ہے. تو لہذا ایمان کے بعد انسان کا اپنے رویہ عمل بھی درست ہوگا، اور وہ دوسروں کو بھی حق کی تلقین کرے گا. وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، یعنی اس حق بات کو جس کو کہ اس نے سمجھا، اس حق کو وہ دوسروں کو بھی تلقین کرے گا. حق کا لفظ کیا ہے؟ حق سے مراد یہ ہے کہ وہ شے جو کہ حق ہو، یعنی جو کہ حقیقتاً موجود ہو، وہ شے جو کہ عقلاً مسلم ہو، وہ شے جو کہ اخلاقاً واجب ہو، اور وہ شے جو کہ با مقصد و در حقیقت وہی حق کہلاتا ہے. یعنی جس چیز کو میں نے حق سمجھا، جو کہ حق ہے، جو کہ ٹھیک ہے، جس پر میں پھر عمل پیرا ہو گیا، اس کو پھر دوسروں کی نصیحت کرنا یہ بھی ہم پر واجب ہو جاتا ہے. وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ. اور پھر صبر کیا ہے در حقیقت؟ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ. صبر سے مراد یہ ہے، صبر کا لفظ ہم سمجھتے بھی ہیں کہ کوئی مشکل اور تکلیف آئے تو ہم اس کو جھیل لیں، اس کو ہم یہ کہتے ہیں صبر. لیکن یہاں پر صبر سے مراد یہ ہوا کہ ثابت قدمی رہنا کا مظاہرہ کرنا اسی حق پر، یعنی اس حق کے ساتھ، اس حق کی دعوت کے ساتھ کچھ تکلیفیں بھی آ سکتی ہیں. اگر آپ کسی کو حق کی تلقین کریں گے تو آپ کو الٹا کچھ سننا بھی پڑے گا. اگر آپ اپنے بچوں کو بھی فجر کے لیے اٹھائیں گے تو بعض اوقات آپ کو بچوں سے بھی کچھ سننا پڑے گا. آپ کو پتہ ہی نہیں ہے، میں تو رات بھر جو ہے وہ آج پڑھ رہا تھا، میں امتحان کی تیاری کر رہا تھا، ابھی 1 گھنٹہ تو ہوا سویا ہوں میں. الٹی آپ کچھ ایسی بات ہے کہ جو آپ کے بچے بھی سنا دیں گے. باہر بچے کرکٹ کھیل رہے ہوں گے، آپ ان کو جا کر تلقین کریں کہ بھائی یہاں پہ تم کرکٹ کھیل رہے ہو، اور یہ بال جو ہے تمہاری کسی گاڑی کا شیشہ بھی توڑ سکتی ہے، کسی گھر کی کھڑکی کا شیشہ توڑ دے گی، تو ذرا ادھر نہیں کرکٹ کھیلو، روڈ پر کرکٹ کھیلنے کی جگہ نہیں ہے، ذرا آگے چل کر کرکٹ کھیل لو. یہ بھی حق ہے، وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ ہے. اس پر بھی آپ کو کچھ نہ کچھ سننا پڑے گا پھر ان بچوں سے. ایسے آرام سے تو وہ آپ کی بات کو نہیں مان لیں گے. تو یہ ساری باتیں جس پر بھی سننا پڑے گا. تو چھوٹے چھوٹے حق ہے کہ اگر آپ اس پر عمل پیرا ہوں گے تو کچھ نہ کچھ سننا پڑے گا. اسی طرح بڑا حق بھی، اگر آپ کوئی بات بیان کریں، وہ عمل بالمعروف اور نہیں عن المنکر، جو کہ اصل فریضہ ہے کہ نیکی کی تلقین کرنا، معروف کی تلقین کرنا اور منکر سے روکنا. جب بھی آپ یہ کام کریں گے تو اس پر بھی آپ کے سامنے ریزسٹنس آئیں گی، اس پر بھی آپ کے سامنے مزاحمت آئے گی. تو اس پر آپ کو صبر کا مظاہرہ کرنا، اور آپس میں بھی ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرنا، یعنی اسی حق پر جمے رہنے کی تلقین کرنا، یہ بھی پھر اس کے ساتھ اسی کا لازمہ ہو جاتا ہے. وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ کے بعد یہ بھی اسی کے ساتھ لازمی اس کا تقاضا ہو جاتا ہے کہ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ بھی کیا جائے کہ بھائی جس حق کو تم نے اختیار کر لیا ہے، اس حق پر اب ثابت قدم بھی رہنا، اس حق پر جمے بھی رہنا. اس میں کسی قسم کی بھی تکلیف آئے، کسی قسم کی بھی کوئی ناخوشگوار حالات یا کوئی ناخوشگوار صورتحال درپیش ہو، تو پھر یہ ہے کہ اس کو برداشت کرو، وہ کڑوا گھونٹ پی جاؤ. اگر کوئی ناخوشگوار حالات بھی تمہیں پیش آ رہی ہو تو یہ ہے وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ. تواصی کیا ہے؟ تواصی در حقیقت یہ ہے کہ آپس میں ایک دوسرے کو حق کی تلقین کرنا، آپس میں ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرنا. دعوت و تبلیغ کی وہ ذمہ داری جو قرآن اپنے ماننے والوں پر عائد کرتا ہے، وہ در حقیقت یہی ہے کہ آپس میں ایک دوسرے کو حق کی تلقین کی جائے اور صبر کی تلقین کی جائے. یعنی ہماری جو اصل ذمہ داری ہے دعوت کے اعتبار سے، وہ یہ ہے کہ جو ہمارے قریبی لوگ ہیں، ہمارے عزیز و قریب ہیں اور رشتہ دار ہیں، جو ہماری ویسینٹی میں ہیں، ہم سب سے پہلے ان کو دعوت دیں. وَتَوَاصَوْا سے مراد ہوا آپس میں ایک دوسرے کو، آپ نے ان کو دی، انہوں نے آپ کو دی. کبھی آپ نے اس کو دعوت دی کہ بھائی اٹھو، فجر کی نماز تمہیں پڑھنی چاہیے. کبھی آپ نے بچوں کو اٹھایا فجر کے لیے. کبھی آپ کے اوپر سستی طاری ہو گئی اور بچے آپ کو اٹھا رہے ہیں فجر کے لیے. کبھی آپ نے کسی کو نیک کام کی تلقین کی، اور کبھی ایسا ہوا کہ آپ کے اندر غفلت طاری ہو گئی، آپ وہی برے کام کرنے لگے، تو دوسرے نے آپ کو ایک دوسرے اس نیک کام کی تلقین کی. تو یہ آپس میں ایک دوسرے کو تلقین کرنا، یہ کہلاتا ہے تواصو. تو دعوت کے زمین میں جو ہماری اصل ذمہ داری ہے وہ یہی ہے کہ آپس میں ایک دوسرے کو، جو ہمارے قریب ترین لوگ ہیں، ہمارے بچے، ہمارے قریبی دوست، ہمارے احباب، ہمارے رشتہ دار، ہمارے کلیگ، ہمارے آفس کے روز کے کام کرنے والے، ان کو حق کی بات کی تلقین کی جائے اور صبر کی تلقین کی جائے. یہ ہماری بنیادی ذمہ داری ہے.
اس کو چھوڑ کر دور دراز ایران توران میں نکل کر جا کر تبلیغ کرنا یہ ہماری اصل بنائی ذمہ داری نہیں، بلکہ یہ ایک غلط طرز عمل ہوگا اگر ہم اس کو چھوڑ دیں، اپنے بچوں کو چھوڑ دیں، اپنے عزیز و قارب کو چھوڑ دیں، اپنے گھر والوں کو چھوڑ کر اور کہیں دور دراز میں نکل کے جا کر تبلیغ کی جا رہی ہو، تو یہ دعوت کا تقاضا اللہ تعالیٰ سے آپ کے لیے نہیں ہے۔ اصل تقاضے کو آپ نے چھوڑ دیا کہ جو کہ آپ کے اپنے ارد گرد لوگوں پر تھا، اس کو چھوڑ کر آپ کہیں اور چلے گئے۔ دین کی دعوت کا تقاضا مختلف لوگوں سے اللہ تبارک تعالیٰ کے حضور مختلف ہے۔ یہ کبھی انشاءاللہ کسی موضوعاتی جب بات پر گفتگو ہوگی تو پھر میں آپ کو بتاؤں گا کہ دین کی دعوت کا تقاضا مختلف لوگوں سے اللہ تعالیٰ مختلف کرتے ہیں۔ انبیاء سے دین کی دعوت کا تقاضا مختلف ہے، رسول سے دین کی دعوت کا تقاضا کچھ اور ہے، انبیاء اور رسول دونوں میں فرق ہے اور دونوں میں سے دین کی دعوت کا تقاضا کچھ اور ہے۔ اسی طرح بنی اسماعیل جو کہ اس خانہ کعبہ کے اس بیت اللہ کے کسٹوڈین بنائے گئے ہیں، اس کے متولی بنائے گئے ہیں، یہ بنی اسماعیل، ان سے دین کے دعوت کا تقاضا کچھ اور ہے۔ اسی طرح علماء کرام، ان سے دین کی دعوت کا تقاضا کچھ اور ہے۔ اسی طرح حکومت وقت جو کہ حاکم وقت ہیں، ان سے بھی دین کی دعوت کا تقاضا ہے، تو ان سے دین کی دعوت کا تقاضا کچھ اور ہے۔ انشاءاللہ اس موضوع پر کبھی گفتگو ہوگی۔ تو اسی طرح عوام الناس یعنی ہم اور آپ جو کہ نہ تو علماء کرام میں شامل ہوتے ہیں نہ ہم حاکم وقت ہیں، ہم پر دین کے دعوت کا تقاضا کیا ہے؟ وہ یہی ہے وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، کہ آپس میں ایک دوسرے کو حق کی تلقین کرنا، آپس میں ایک دوسرے کو اچھی بات کو بیان کرنا، آپس میں ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرنا اور صبر کی بات اور صبر کی ترغیب دینا۔ در حقیقت یہ ہے عام لوگوں کو کا دین کی دعوت کا تقاضا۔ ہم سے جو باس پرس ہوگا وہ اس بات کی باس پرس نہیں ہوگی کہ تم نے اس پیغام کو ایران توران میں، امریکہ میں، انگلینڈ میں پہنچانے کے لیے تم کیوں نہیں اٹھ کھڑے ہوئے، وہاں کیوں نہیں گئے؟ جیسے میں نے بتایا یہ بھی ذمہ داری ہے، لیکن یہ کہ وہ ذمہ داری مختلف طریقے سے آتی ہے امت مسلمہ پر، لیکن ایک فرد سے اور ایک عام انسان سے جو اللہ تعالیٰ جو باس پرس کریں گے، وہ سب سے پہلے باس پرس کریں گے تمہارے اپنے بچے، تمہاری بیوی، تمہارے گھر والے، تمہارے دوست، تمہارے عزیز و قارب، تمہارے رشتہ دار، ان کو تم نے حق کی بات پہنچائی کہ نہیں پہنچائی؟ ان کو تم نے دعوت دی کہ تم نے نہیں دی، یا خود ہی بس اس پر عمل کرتے رہے؟ تو یہ سورہ والعصر کے مضمون کے بارے میں کچھ میری معروضی گزارشات تھیں کہ یہ ہے سورہ والعصر کا در حقیقت کچھ مفہوم کی جو کہ ہمیں اگر سمجھ میں آ جائے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس بات کو بیان کیا کہ یہ جو چار کام جو کریں گے در حقیقت وہی ہیں جو کہ خسارے سے اور عظیم نقصان سے بچ جائیں گے۔ والعصر، زمانہ گواہی دیتا ہے، ان الانسان لفی خسر، انسان خسارے میں پڑ کر رہیں گے، الا الذین آمنوا، ہاں مگر وہ نہیں جو ایمان لے کر آئے، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور انہوں نے نیک عمل کیے، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، اور ایک دوسرے کو حق کی نصیحت کی اور ایک دوسرے کو حق پر ثابت قدم رہنے کی تلقین کی۔ اللہ تبارک تعالی ہمیں اپنے کلام کا فہم عطا فرمائے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔